السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل. میں ہوں یشفین جمال. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں ایک بہت میجر کنسرن ہے سیکیورٹی کی، جو بڑھتے ہوئے انسیڈنٹ ہیں سیکیورٹی سچویشن کو لے کر، خاص طور پر بلوچستان سے جس طرح سے ایک کے بعد دوسری خبر آ رہی ہے. جعفر ایکسپریس اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہم نے دیکھا کہ اس دن تو جو وہ جو ایک ایشو تھا وہ ریزالو ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کل نوشکی میں ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، پھر کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب معلوم افراد کی فائرنگ کا ایک انسیڈنٹ، اس کے اندر بھی شہادتیں جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چھوٹے موٹے انسیڈنٹس جو کہ ویسے بھی بلوچستان میں کہیں نہ کہیں ہوتے رہتے تھے، وہ معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ جاری ہیں. صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک انڈائریکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میسیجنگ بھی کی جا رہی ہے، اور یہ انڈیا بھی دیا جا رہا ہے کہ ایک فل فلیجڈ ایک گرینڈ آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے بلوچستان میں، اور شاید پرابلی اٹس نیڈ آف دا آور وہ کرنا پڑے گا. اس آپریشن کو لے کر بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ بار بار کیا جا رہا ہے اور پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ اگر عوامی حمایت سے نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کی کتنی سکسیس ریٹ کیا ہوگا. کیا لوگ اس وقت وہاں کے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں آپریشن کے لیے؟ آپریشن کس کے خلاف ہوگا؟ بلوچستان کا جو کور ایشو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بندوقیں اٹھائی ہیں، جو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں، جو ہم ہمیشہ ایک بات سنتے ہیں، اور وہ جو اس وقت اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اور ملک کے امن و امان جو ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ سوالات ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا کور کیا ہے، یہ ایشو کیا ہے، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ حکومت کی طرف سے جو ایک فیئر قسم کی تنقید جو ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں میں، جو بھی تنقید کر رہا ہے یا جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ کاز تلاش کریں، وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. میرا سوال بڑا سادہ سا ہے اس سارے ایشو کے اوپر کہ یہ بات اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے. نیشنل ٹریجڈیز یا کرائسس جب ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ویئر ڈڈ یو گو رانگ، اینڈ دین یو نیڈ ٹو ٹرائی. آپ کو ٹرائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس رانگ کو رائٹ کر دیں یا اس کو فکس کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں. آئی گیٹ دیٹ. لیکن ایک پہلو جو ہے اس کا وہ یہ بھی تو ہے کہ جو بیماری ہے وہ کیا ہے. جب تک آپ اس کی تشخیص نہیں کریں گے، آپ اس کی دوا کیسے کریں گے؟ آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آپ کون سی دوائی؟ سر کا درد ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ درد سر میں ہی ہے تو آپ پیناڈول کھاتے بھی رہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. سو دا پرابلم از کہ آپ ایشو کو ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے. گورنمنٹ کے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تو ان کا موقف یہ تھا جی کہ جو بھی ریزنس ہیں، ڈپرائیوڈ علاقہ رہا ہے، وہاں پہ ترقی جو ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکی، وہاں کے لوگوں کی بہت ساری بالکل گریونسز ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرتی ہے کہ ان گریونسز کی بنیاد کے اوپر آپ بات کو یہاں تک لے آئیں. آئی ایگری ود دیٹ. کتنا گریونس جو ہے وہ آپ نے ایگریویٹ کر دیا اور پہنچا دیا کنزیکٹیولی اوور اے نمبر آف ایئرس، ڈیکیڈس، کہ بات یہاں تک پہنچ گئی. یہ سوال کرنے سے کوئی ملک دشمن کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے. باقی ہے کہ اس وقت تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس بات کو لے کر یہی ہے کہ امن و امان کی جو اوور آل ایک سچویشن ہے اس کو لے کر جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا ایک ان کیمرا اجلاس کل بلا لیا گیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ دن کے آغاز میں اس بات کو لے کے بڑی کنفیوژن رہی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جائے گی کہ نہیں جائے گی. اینڈ آئی کیپٹ تھنکنگ ٹو مائی سیلف کہ اگر پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنتی تو پی ٹی آئی پھر بہت زیادہ کرٹیسزم انوائٹ کرے گی، اور ظاہر ہے ایک امپریشن یہی جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی قومی سلامتی کا یا کوئی بھی نیشنل کنسنسس بنانے کے لیے کوئی حساس معاملہ آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس سے بیک آؤٹ کر جاتی ہے اور ایک ایسا موقف اپناتی ہے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہتا. اور یہ تو ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے جہاں پر انسان لوگوں کی جانیں اسٹیک پر ہیں. تو اگر اس وقت کوئی اس طرح کی کمیٹی یا کوئی بیٹھ رہی ہے کوئی پالیسی بنانے کے لیے، چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بینگ دا لارجسٹ پارٹی ان اپوزیشن رائٹ ناؤ کم سے کم اس کے اندر بیٹھنا چاہیے. شیخ وقاص اکرم صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو میں نے سنا صبح، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے اور ارسپیکٹو آف اینی پولیٹیکل وہ افیلیشن یا وٹ ایور ہم اس کے اندر جائیں گے. پھر کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ زرتاج گل صاحب جو ہیں ان کا زرتاج کہہ رہی ہوں جنید اکبر صاحب جو ہیں ان کا ایک پیغام آ گیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم نہیں جائیں گے اس کے اندر. ابھی تک ایک تو یہ کہ ہمیں باضابطہ طور پر بلایا نہیں گیا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا وہ ہم عمران خان صاحب سے مشورہ کریں گے پھر دیکھیں گے. اچھا، جب یہ آفیشیل اعلان آ گیا کہ پی ٹی آئی شریک ہوگی، اس کے بعد بھی جنید اکبر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ قومی سلامتی کا ایشو ہو، کوئی بھی بڑا ایشو ہو، عمران خان صاحب کی ان پٹ اور شرکت کے بغیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر تو عمران خان صاحب کی اس کمیٹی یا بریفنگ کے اندر شرکت ہے تو پھر تو کوئی سینس بنتی ہے، ورنہ اس بات کام کی کوئی سینس نہیں بنتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ٹو گو، شی وینٹ آن ٹو سے کہ اس
کمیٹی کا اس اجلاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمیں بھی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کمیٹی میں کون کون سے لوگ پی ٹی آئی کی طرف سے شرکت کریں گے, ان کے نام بھی سامنے آ گئے. حضرت تاج گل صاحبہ کا نام آیا, حامد رضا صاحب کا نام آیا, اور بھی شبلی فراز صاحب کا نام آیا, اس طرح کے اور بھی کچھ نام آئے. سو پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو گو. اب واپس آ کے پی ٹی آئی اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتی ہے؟ آئی تھنک دیز آر دا فورمس جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنے سینسیٹیو ایشو کے اوپر جا کے جو بھی آپ کو کنسرن ہے وہ وہاں پر رکھنا چاہیے, ان سے شیئر کرنا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے باہر آ کے میرے ٹاک شو پہ کسی اور کے ٹاک شو پہ جا کر پھر آپ کہیں کہ حکومت یہ نہیں کرتی, حکومت وہ نہیں کرتی, حکومت کی یہ کوتاہی, وہ کوتاہیاں آپ ان کو ان کے جا کے اوپر بتائیں. علی امین گنڈا پور صاحب اپنا طرز عمل مت اختیار کریں کہ وہ ہر کمیٹی کی میٹنگ میں, ہر اجلاس میں سینسیٹیو پہنچ جاتے ہیں, اور پھر جب واپس آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں جی مجھے تو سائڈ لائن کر دیتے ہیں میٹنگ کے اندر بلا کے, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. سو اگر اس روش کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جانا تو پھر میرے خیال جانے کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے. باقی جو کچھ آج کی امپورٹنٹ خبریں ہیں اس کے اندر یہ کہ دہشت گردی اور بہت سارے معاملات کے اوپر جب گورنمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو خواجہ آصف صاحب نے آج جو ہے وہ اپنے استعفے کی پیشکش بھی کی. انہوں نے کہا جی کیا اگر یہ معاملات میرے استعفے سے حل ہوتے ہیں تو میں مستعفی ہو جاتا ہوں. جو گورنمنٹ کا اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کچھ اس طرح کی مثبت اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ شاید نان اسٹارٹر نہ ہو اور الائنس الٹیمیٹلی بن جائے, کیونکہ انہوں نے کہا جی کے اندر انٹرسٹ آف دا کنٹری, ملک کے لارجر انٹرسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے ہمارے اختلافات ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں اور دور ہو جانے چاہیے, جلد دور ہو جائیں گے. تو ایک پازیٹیو اسٹارٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ جو تلخیاں ہیں ان دونوں جماعتوں کے درمیان اس میں کمی آ رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کنال, پانی کے کنال والا جو ایشو ہے, جو صدر نے اپنی تقریر میں بھی اس کا حوالہ دیا, بعد میں بھی یہ لوگ بات کرتے رہے, اس کو لے کر گورنمنٹ یعنی کہ اپنے اتحادیوں کے خلاف احتجاج کا اندیا دے رہی ہے پیپلز پارٹی. تو پتہ چلے کہ سڑکوں پر عید کے بعد خالی اپوزیشن نہ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو آف کورس فار ڈفرنٹ ایشوز, لیکن حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اچھا افغان مہاجرین جو پاکستان میں ہیں ان کی کوئی کے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی 31 مارچ کہا گیا کہ آپ کو 31 مارچ تک, چاہے وہ کارڈز آپ کے پاس ہیں یہاں پہ جو امیگرینٹ کارڈز ہیں یا نہیں ہیں, آئیدر وے آپ کو پاکستان سے جانا ہے, جس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب کا بڑا سخت رد عمل آیا. انہوں نے کہا کہ یہ غیر انسانی عمل ہے, یہ ایک ظلم ہے جو افغان مہاجرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو تو بھی حکومت غیر سنجیدہ ہے. ہم نے افغانستان سے بات کرنے کے لیے ٹی او آرز بنا کے وفاقی حکومت کو بھیجے, اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں آتا. بیرسٹر صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے. اور پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی جو ہمارا رویہ ہے یہ ان ہیومین ہے, یہ غیر انسانی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, جس کے رسپانس میں وفاقی حکومت جو ہے وہ اب یہ تنقید کر رہی ہے کہ یہ ہمارا کام ہے, ہمیں کرنے دیں, آپ ہر کام کے اندر ٹانگ نہ اڑائیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک جو یہ مہاجرین ہیں ان کو اس طرح سے بے یار و مددگار جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کو چھوڑنا اس طریقے سے انسانیت کی تذلیل ہے. تو یہ جو ہے وہ افغان مہاجرین والا جو معاملہ ہے یہ اب دیکھیں کیا رخ اختیار کرتا ہے, کیونکہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ان کو دے دی گئی ہے. باقی پاکستان کا نام جو ہے وہ ان سفری پابندیوں والے ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے یا ابھی تک اس کے اندر ہے کہ جو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ جن پر سفری پابندیاں لگائی جائیں گی امریکہ کے لیے. آف کورس یہ بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک کنسرن ہے. باقی معیشت کے فرنٹ کے اوپر بات کریں تو ایک عام آدمی جو کہ پہلے ہی مہنگائی سے اور بہت سارے معاملات سے بہت پریشان ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا کمی ہوگی, اضافہ ہوگا 15 تاریخ اور 1 تاریخ کو نہ بڑا اس چیز کو لے کر ایک کنسرن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے انٹرنیشنلی کچھ پرائسز میں جب کمی آئی تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج جو ریویو آئے گا اس کے اندر کسی قسم کا چاہے تھوڑا ہی مگر کوئی ریلیف جو ہے وہ ملے گا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی مد میں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بڑی سمارٹلی وہ قیمتوں میں کمی کر کے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر اضافہ کر کے جو پرائس ہے اس کو وہیں پہ برقرار رکھا ہے. سو 10 روپے کی کمی ہو سکتی تھی ٹیکنیکلی فیول پر لیٹر فیول کے اوپر, جس کو وہیں پر سٹارٹک کر دیا گیا اور پرائس اب وہی ہے جو کہ فرسٹ کو تھی, یعنی کہ ریویو کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اس کو لے کر بھی بہت احتجاج کیا جا رہا ہے. حکومت کا اگین وہی موقف ہے جی کہ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے, ہماری بڑی معاشی پرابلمس ہیں اور ہم اس طرح کی جو ریلیفس ہیں وہ فی الحال پاس آن نہیں کر سکتے. سو AVR کو کھینچیں, ٹیکس کلیکشن کو بہتر کریں. عوام جو پہلے کی پسی ہوئی ہے, جو ڈائریکٹ ٹیکس دیتی ہے سیلری کے اوپر, اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے, اس پر اس طرح کے کام کر کے مزید بوجھ نہ ڈالیں. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو نہ تو حکومت کو سمجھ میں آتی ہیں اور شاید اس حکومت کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اس کا سکسیسو گورنمنٹس کی اس ملک میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ریگریسو ٹیکسیشن سے ہٹ کے پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف موو کیا جائے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ریلائی کیا جائے, بجائے اس کے کہ اس طریقے سے اتنا سیریس ریلائنس ہو ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر. ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں بھی سیلری کلاس کی جان چھوڑ دیں اور جو دوسرے طبقات ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ نہیں آتے ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں.
اور ایف بی آر کے اندر بڑے سیریس ریفارمس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات ہوں جو کہ ایف بی آر کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کروا پاتی۔ آج کے اس ویلاگ سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کانٹینٹ کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔